बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है और मैं आपको वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट की इंटरव्यू सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उन CSS एस्पायरेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने CSS 2020 का रिटन इम्तिहान पास कर लिया है और अब वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। आज का ये प्रोग्राम उन्हीं स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए हम आपके सामने पेश करेंगे। मैं आपके सामने अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूं। हमारे पहले मेहमान सैयद महमूद जावेद साहब। आप एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से था। आप 10th कॉमन से ताल्लुक रखते थे। हमारे दूसरे मेहमान एम्बेसडर इरफानुर रहमान राजा साहब। आप 5th कॉमन से ताल्लुक रखते हैं और आपने 5 किताबें जो हैं वो लिखी हैं, जिसमें से 3 किताबें सिर्फ और सिर्फ CSS और PMS एस्पायरेंट्स के लिए हैं। हमारे तीसरे मेहमान डॉक्टर हसन इकबाल साहब हैं। आप भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। आप भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और 13th कॉमन से आपका ताल्लुक है। मैं इस इंटरव्यू को स्टार्ट करूंगा हमारे सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट एम्बेसडर इरफानुर रहमान राजा साहब से। इरफानुर रहमान राजा साहब, एक स्टूडेंट जिसने अभी अभी रिटन क्वालिफाई किया है और वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफी पैशनेट है, उसकी जरा रहनुमाई कीजिए कि क्या तैयारी करे वो और कितनी तैयारी करे। मौसम इस सवाल का जवाब डायरेक्ट देने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र ये करूँ कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू रूम में दाखिल होगा, उसके मतलब उसका एक इम्प्रेशन बन चुका है। वो इम्प्रेशन बनेगा जिस तरीके से उसने वो फॉर्म फिल किया है जो पैनलिस्ट के सामने। पहली बात तो ये अभी बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो फॉर्म नहीं भरे, जब वो फॉर्म भरेंगे उसको बहुत ख्याल से भरें। दूसरा इंप्रेशन पैनलिस्ट का पड़ता है जिस अंदाज से बच्चा दाखिल होता है, उसको देख के उसकी पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं। लिबास उसने कैसा पहना है, चल वो कैसे रहा है, कंडक्ट कैसे कर रहा है, कैसे। अब आगे बात आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज जो पैनलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से वो है कि जो कुछ उसने उस फॉर्म में लिखा है उसको किस तरीके से डिफेंड कर सकता है। उसमें बहुत सी हम भी जब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और माशाल्लाह मुझे 7 साल हो गए ये काम करते हुए, बच्चे को कंफर्ट जोन में लाने के लिए कि वो नर्वस अगर है तो उसकी नर्वसनेस खत्म करने के लिए उससे हम सवाल पैनलिस्ट FPSC वाले भी यही करेंगे, हम भी ट्रेनिंग के दौरान यही करते हैं कि बच्चे के होम टाउन से शुरू करते हैं। बच्चे की जो फेवरेट बुक्स हैं, फेवरेट सिटीज हैं, वहां से उससे सवाल पूछने शुरू करते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। अब ऐसे एक्सपीरियंसेस भी मुझे एक्सपीरियंसेस से मैं 2-4 हूँ। बच्चे ने लिखा है फेवरेट सिटी इस्तांबुल, फेवरेट सिटी टोरंटो। अब जब टोरंटो पे उससे एक सवाल किया, वो कहता है जी मैं तो कभी टोरंटो गया ही। ये नेगेटिव मार्किंग जिसको बच्चे आजकल बड़ा टर्म इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती है। इस्तांबुल आप गए नहीं, आपको वहाँ पता नहीं क्या है, कल्चर क्या है, वे ऑफ लिविंग लोगों के क्या है, वहाँ पे मुश्किलात क्या है, आसानियाँ क्या है, देखने को क्या कुछ है। आपने ट्रेवल गाइड पढ़ ली और इस्तांबुल आपका फेवरेट सिटी हो गया। आपका तलब बकर से आता है तो अब बकर क्यों नहीं है आपका फेवरेट सिटी। मैं ये चीजें देखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज बच्चे ने उस फॉर्म में लिखी है उसको डिफेंड करना उसको आता हो। बहुत शुक्रिया इरफानुर रहमान राजा साहब। मेरा दूसरा सवाल सैयद महमूद जावेद साहब से है कि सर, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने अभी एक बात बताई कि सवाल जो हैं वो जनरल नॉलेज के बारे में भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में भी हो सकते हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी हो सकते हैं, आपकी डिग्री जिस सब्जेक्ट में है उस पर भी हो सकते हैं। तो सर, क्या पैनल के सामने कोई एक रेशो होती है इन सवालों के लिए, या फिर जो पैनल होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी एक डोमेन के ऊपर सवाल कर सकता है? एक चीज़ को हम कहीं पे ओमिट कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है एरिया। पाकिस्तान के इस वक्त कौन कौन से इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल इस वक्त यूथ बल्ज है पाकिस्तान में और बहुत बड़ा इशू है वो। सो इसके ऊपर सवालात आना बहुत ज़रूरी होगा। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है वो बुनियादी तौर पे है कि जैसे सर ने कहा
کہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس اور آپ کے آپشنل سبجیکٹس ان کے اوپر آپ کی کمانڈ ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریٹن سے نکل آئے ہو, اب آپ انٹرویو دے رہے ہو. ریٹن میں ایک سوال آیا, آپ نے اس کا جو کچھ آتا تھا آپ نے جواب دے دیا, بہت اچھا جواب ہو گیا, آپ کے بہت اچھے مارکس آ گئے, کاؤنٹر کویسچن کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرا سوال کوئی نہیں ہوا, تیسرا سوال کوئی نہیں ہوا, جہاں پہ آپ کی ڈیپتھ آف نالج جو ہے وہ ایویلویٹ نہیں ہو رہی. انٹرویو میں وہ ایویلویٹ ہو رہی ہے. انٹرویو میں اگر آپ کے پاس صحیح جواب نہیں ہے تو دوسرا سوال آنا ہے, پھر صحیح جواب نہیں آیا پھر تیسرا سوال آنا ہے. انٹرویو میں مزید جو اچھی بات ہونی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیپتھ آف نالج ہے تو آپ کو ٹائم ملے گا جہاں پہ آپ پینل کو امپریس بھی کر سکتے ہو اپنے نالج کے ساتھ. بٹ دیٹ نالج ہیز گاٹ ٹو بی ریلیونٹ. اگر وہ نالج ریلیونٹ نہیں ہے تو اٹ کین فائر بیک, لیکن وہ اگر ریلیونٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے ایویلویشن اس میں بہت زیادہ مدد کرے گا. سو بنیادی طور پہ ان سارے سبجیکٹس کے اوپر پلس دی ڈیپتھ آف نالج اینڈ how can you reproduce that knowledge at that moment in time? That's very important. How do you do that? That's very important. Having an eye contact with the panelists and at the same time answering and giving relevant replies. بہت شکریہ سید محمود جاوید صاحب. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب, حسن اقبال صاحب, ایک اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے اگر یہ سوال کیا جائے, اسٹوڈنٹس obviously وہ ہر چیز کے بارے میں شاید نہ جانتے ہوں, لیکن ایک myth ضرور کریٹ ہوئی ہے کہ جو سی ایس ایس کا ریٹن کوالیفائی کر چکا ہے وہ آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں اس کو تھوڑا تھوڑا انفارمیشن جو ہے وہ اس کو ہوتی ہے. لیکن ڈیورنگ دی انٹرویو کبھی کبھار کچھ سوال ہوتے ہیں وہ ڈراپ بھی کر دیتا ہے, اور اس سے اس کا جو کمپوزر ہوتا ہے اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ سوال ڈراپ کر دیے ہیں اور آپ کا کمپوزر نیچے چلا گیا ہے تو اس کو کیسے ری گین کرے ایک اسٹوڈنٹ؟ شکریہ معظم صاحب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ورلڈ ٹائم نے میرا خیال ہے چوز کیا ہے, اور کیونکہ اس وقت ہر چیز اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, اور کسی بھی چیز کی اگر ہم تیاری کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہمیں ایک اسپیشلائزڈ اسپیکٹ سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور اسی طرح سی ایس ایس کا انٹرویو بھی اور ایک ٹاپ آف دا لائن پورے ملک میں ایک ایگزام ہے, اسی کے پرسنس میں یہ بچے انٹرویو کے لیے اپیئر ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب میں اس کا ایک جنرلی ایک مختصر سا جواب دوں گا, پھر اس کے بعد اس کو آپ کے کوشچن کی طرف میں آؤں گا کہ سی ایس ایس کا ایگزام جو ہے یہ کسی ایک اسپیکٹ کا امتحان نہیں ہے. یہ نالج کا بھی امتحان ہے, یہ کانفیڈنس کا بھی امتحان ہے, یہ پرسنالٹی کا بھی ٹیسٹ ہے, یہ ذہن کا بھی ٹیسٹ ہے, یہ اس کے علاوہ اور بہت سارے کمپوزر اس میں آ جاتا ہے اس میں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کم از کم 50 سے 60 تک کی کوالٹیز جو ایک انسان میں پائی جانی چاہیے, اگر ان کا یہ ٹیسٹ کہیں من جملہ شروع سے لے کے آخر تک, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس میں ریٹن سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ورائٹی آف سبجیکٹس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سائیکلوجیکل ٹیسٹ سے پھر گزرتے ہیں, اور پھر جا کے فائنلی انٹرویو ہوتا ہے. اور بائی دا ٹائم انٹرویو ہوتا ہے تو کم از کم 80% تک کی جو پرسنالٹی اس کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے وہ ایک واضح شکل و صورت میں, ایک رپورٹ کی شکل میں, ماسک کی شکل میں وہ پینل کے سامنے آلریڈی موجود ہوتی ہے. تو کینڈیڈیٹ کے آنے سے پہلے 80% تک وہ اس کو جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہمارے پاس آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے, اس کا نالج کیا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے, وہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. میں جو اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دے شوڈ ریمین ایز لانگ ایز پاسبل اے نارمل ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, کچھ اورا انٹرویو کا ہوتا ہے, پینل کا ہوتا ہے, اوکیجن کا ہوتا ہے, میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہی آپ کی کمپیٹنس ہے, یہی جو ہے وہ آپ کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک نیچرل ہیومن بینگ کے طور پہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. اب میں آپ کے اسپیسیفک کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ اگر کویسچن ڈراپ ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر. جیسے کہ پہلے دونوں آنریبل پینلسٹ نے فرمایا ہے کہ اس انٹرویو میں
نالج کی نہ کوئی بریڈتھ ہے، نہ وڈتھ ہے، نہ ڈیپتھ، اس کی کوئی ایکسٹینٹ نہیں ہے. یو کین بی آسکڈ اے کویسچن فرام اینی ویئر related to any field. Even sometimes I would point out that a question is asked for the fun sake. کہ یہ کویشچن ہم پوچھتے ہیں, لیٹ سی دا ریئیکشن آف دا کینڈیڈیٹ, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو شاید یہ کویشچن نہیں آئے گا, بٹ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کا ریئیکشن دیکھیں کہ یہ کویشچن نہیں آیا تو پھر اس کے حوصلے اور ہمت کی کیا پوزیشن ہے یا کیا کیفیت ہے. تو اگر نہیں آیا کویشچن, ڈزنٹ میٹر, یو کین سمپلی سے آئی ایم سوری, مائی اپالوجیز, آئی ڈونٹ نو دی آنسر, اور اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھیں, حوصلے ہمت کو قائم رکھیں. یہ کوئی خدا نخواستہ کسی چیز کا اینڈ ہونے نہیں جا رہا, دس از دا بگننگ, دس از دا بگننگ آف لائف, اور اس کو اسی پرسپیکٹو میں لینا ہے, اور یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے. اور جو سی ایس ایس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی یہی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو پینل جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کانفیڈنس ہے, کتنا حوصلہ ہے, کتنا ہمت ہے, کتنی ڈسکریجمنٹ کے باوجود وہ کس حوصلے اور ہمت کے ساتھ دوبارہ جو ہے نا ہوا ہے. اس بات کو تھوڑا سا میں لے کے آگے چلوں. اگر ایک بچے کو ایک سوال کا جواب نہیں آتا اور یہ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جاتا کہ ہر سوال کا ہر بچے کو جواب آئے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ کئی بچوں کا ری ایکشن ہم دیکھتے ہیں, وہ سر نیچے کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں, بولتے کچھ نہیں. ان کو کہہ دینا چاہیے, سوری سر, آئی کین ناٹ سیٹسفائی یو آن دس, سوری سر, آئی ڈونٹ نو دی آنسر ٹو دس کویشچن. بولنے ضرور. اور یہاں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, کوئی بچہ, یہ ٹیبو ہیں دو باتیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو رپیٹ کبھی مت کریں. رپیٹ آپ نے سوال کیا, اس کا مطلب آپ نے کو سمجھ آ گئی نا سوال کیا ہے, تو یہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. اٹس کنسیڈرڈ ٹیبو نمبر 1. دوسرا, جب پینلسٹ میں سے کوئی بول رہا ہے ان کو کبھی انٹرپٹ نہ کریں. یہ دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو حسن اقبال صاحب نے باتیں. تھینک یو ویری مچ حسن اقبال صاحب. میں واپس مسٹر عرفان الرحمان راجہ صاحب کے پاس جو ہے وہ آتا ہوں. مسٹر صاحب, انسان کا جو اوور آل ٹیسٹ ہے اس انٹرویو کے اندر, وہ اس کی وربل کمیونیکیشن کا ٹیسٹ بھی ہے اور اس کی نان وربل کمیونیکیشن کا ٹیسٹ بھی ہے. کتنا میٹر کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا وربل اور نان وربل کمیونیکیشن اس کی, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے اٹائر جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے سارے کے سارے پروسیس میں؟ معظم, یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ میں ہر جو انٹرویو کراتا ہوں, جب ٹیسٹ ہم کرتے ہیں ان کا تیاری کراتے ہیں, کافی ٹائم اسی چیز پہ لگاتا ہوں کہ آپ کی اپیرنس کیا ہو. شروع میں جو آپ نے پہلا سوال میرے سے پوچھا اس میں نے شروع میں یہی بات کہی, دا وے ہی انٹرز دا روم, دا وے ہی کنڈکٹس ہمسیلف, اے کینڈیڈیٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ ہیم. دا وے ہی از ڈریسڈ, پینٹ اس نے نیچے لٹکائی ہوئی ہے بدماشوں کی طرح, یا جو بالکل کیجول طریقے سے پہنتے ہیں جین نیچے کر کے, یا اس کے صحیح ہے کوٹ اس کے پراپرلی بٹنڈ ہیں کہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹاپ بٹن آپ کا بند ہونا چاہیے, نیچے والے کریں یا نہ کریں. پھر آپ نے شرٹ کی میں مثال ان کو دیتا ہوں, دی شرٹ شوڈ بی آف اے لائٹر شیڈ دین یور جیکٹ. کئیوں نے گرے سوٹ پہنا ہوا ہے یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور ڈارک بلو یا بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے. نو, یہ اپیرنس میں آ جاتی ہے. سو یہ تو چیزیں ہیں ضروری. پہلا امپریشن تو آپ کے فارم سے پڑے گا, دوسرا دا وے یو کنڈکٹ یور سیلف آتے ہو. تیسری جو آپ نے بات کی ہے, رائٹ, نالج وربل بھی ضروری ہے, نان وربل بھی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ایک آپ سے میں نے سوال پوچھا ہے, اگر اس کا جواب نہیں آتا اور جس کو کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں آپ کرنے لگ گئے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو امپریس دا پینل. سوال میں کچھ کر رہا ہوں, جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. ہاں, یہ ضرور کہوں گا, اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے بولتے جائیں اس وقت تک, ایلیبوریٹ کریں, ایگزامپلز دیں, جب تک پینل آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا یا اگلا سوال نہیں پوچھتا. وہ دو صورتوں میں صرف وہ کرتے ہیں. نمبر 1, they are satisfied that you know the answer to the question and now it's time to move on to the next question. 2, they know you don't know the answer to this question. یار یہ کیا کر رہا ہے, چلو let me ask this question, the next question. So آپ نے بولتے رہنا ہے. اینڈ گیو, جو وکیلوں کی زبان میں کہتے ہیں نا, آسک لیڈنگ کویسچنس. میں بچوں کو کہتا ہوں گیو لیڈنگ آنسرز,
کہ جس آپ کے جواب سے ان کو اگلا سوال ملے پوچھیں وہ، اور وہ جواب آپ کو پہلے ہی آتا ہے تاکہ آپ ان کو پوری طرح سیٹسفائی کر سکو. تھینک یو ویری مچ عرفان الرحمان راجہ صاحب. سید محمود جاوید صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی وربل کمیونیکیشن شاید اتنی اچھی نہیں ہے، یا ان کا کانفیڈنس اتنا اچھا نہیں ہے، وہ پینل کو فیس نہیں کر پائیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس کو اپنی تیاری کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ ایسے اسٹوڈنٹس کو وہ کانفیڈنس کیسے گین کرنا چاہیے اور اپنی وربل کمیونیکیشن پر کیسے فوکس کرنا چاہیے؟ کانفیڈنس نے کہاں سے آنا ہے؟ کانفیڈنس نے آنا ہے پہلی بات آپ کے آئی کیو سے. کانفیڈنس نے دوسرے لیول کے اوپر آنا ہے آپ کے نالج سے. کانفیڈنس آئے گا آپ کے نالج سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرویو از انٹائرلی اے ڈفرنٹ بال گیم دین دی ریٹن ٹیسٹ. جتنا آپ کا سالڈ نالج بیس ہوگا اتنا بڑا آپ کا کانفیڈنس ہوگا، اور وہ جو سالڈ نالج بیس ہے وہ آپ کو لے کے چلے گا آگے تک. آپ کا اگر نالج بیس بہت اسٹرانگ ہے اور آپ ریلیونٹ رپلائز دے رہے ہیں، اور ریلیونٹ رپلائز دے رہے ہیں اپنی ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ جتنی ریکوائرڈ ہیں، تو آپ سیٹسفائی کرتے جا رہے ہیں پینل کو. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہے، یہ کہنا کہ میرے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا شاید نالج بیس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. کیونکہ یہ کانفیڈنس آپ کو آنا ہے اپنے ریٹن کے ایگزامینیشن کے بعد اس تاثر سے کہ میرا ریٹن بہت اچھا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے نالج بیس. اب نالج بیس کہاں سے آنا ہے؟ نالج بیس میڈ ایزی بکس سے نہیں آنا. نالج بیس آنا ہے اچھی کتابوں کے پڑھنے سے. کتابیں جو ریکمینڈڈ ہیں، کتابیں جو فیمس ہیں، کتابیں جنہوں نے پرائزز ون کیے ہوئے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. فار ایگزامپل، اگر لٹریچر آپ کا سبجیکٹ ہے تو کون سے ہیں جن کو لٹریچر کا پرائز ملا ہوا ہے، نوبل پرائز ملا ہوا ہے؟ کون سی بکس ہیں؟ کون سی بکس ہیں جن کو پاکستان کے پرائزز ملے ہوئے ہیں لٹریچر کے اوپر سے، اردو لٹریچر کی اگر ہم بات کریں، سو آن سو فورتھ. سو بکس جو ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس دے گی، نالج بیس آپ کو کانفیڈنس دے گا. لہٰذا کانفیڈنس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا سوائے اس کے کہ آپ اپنا نالج بیس جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں. بہت شکریہ محمود جاوید صاحب. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال. یہ دیکھا گیا ہے کچھ عرصے کے اندر کہ کچھ انٹرویوز پینل نے بہت جلدی ختم کر دیے. کچھ تو انٹرویوز 10 منٹ میں ہی ختم ہو گئے. میں سوال یہ بیسیکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ پٹس آف دا پینل؟ ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پینل اس سے پٹ آف ہو جاتا ہے اور انٹرویو کو اتنا جلدی ایبرپٹلی وہ ختم کر دیتا ہے؟ دیکھیے، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ پینل کی ذمہ داری کیا ہے. پینل کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کو 100% جج کرنا ہے اور الٹیمیٹلی اس ججمنٹ کی بنیاد پہ اس کی گریڈنگ کرنی ہے. دیٹ از دی جاب آف دا پینل. اب وہ پینل جو ہے وہ کتنی دیر میں یہ اسیس کر لیتا ہے، اٹ وڈ ڈٹرمن دا ٹائم. اگر یہ پہلے 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو شاید انٹرویو 8ویں 10ویں منٹ میں ختم ہو جائے. اور اگر پینل ایکسپلور کرنے لگتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کو، اس کے پوٹینشیل کو، اور اس میں 30 منٹ لگ جاتے ہیں تو سم ٹائمز انٹرویو ایون پرولونگز ٹو 40 منٹس. اٹ وڈ ڈپینڈ کہ کینڈیڈیٹ کو، اور وہ اکارڈنگلی اس کو وہ جج کریں گے. جس کا اب 30 منٹ لگے ہیں جج کرنے میں، دیٹ مینس کہ ہی ہیز ٹریمینڈس پوٹینشیل، اور وہ اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے 10 منٹ اور بھی لگا رہے ہیں، 40 منٹس. اور جو 5 اور 7 منٹ یا 10 منٹ اگر لگ رہے ہیں تو دیٹ مینس دیر از اے لمیٹڈ پوٹینشیل. تو یہ اب کینڈیڈیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پینل کو انگیج کس سٹائل میں کرتا ہے. اب جیسے کہ پہلے آنریبل پینلسٹ نے بتایا ہے کہ کویشچن کا رپلائی کیسے کرنا ہے. یہ مطلب ایک کویشچن اگر پوچھا گیا ہے اور کینڈیڈیٹ ان کرسپ فارم، ان نٹ شیل، پہلا اس کی ذمہ داری کینڈیڈیٹ کی کہ وہ اس کا جواب اس طریقے سے دے in 20 to 25 seconds that he knows the answer. اگر
پینل فیلس اس سے اگر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو مے بی دے آسک دا نیکسٹ کویسچن, یا وہ اسی کو پھر آگے ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے ان ڈفرنٹ اسٹیپس, اینڈ دا کینڈیڈیٹ may کنٹینیو لائک دیٹ, اینڈ دین اٹ از آن دا پیشنس آف دا پینل کہ وہ کتنی دیر اس کے جواب کو انجوائے کرتے ہیں, کتنی دیر اس کو اسیس کرتے ہیں, اور دیٹ از ہاؤ دا انٹرویو ڈیوریشن از جنرلی prolonged اور اٹ از شارٹنڈ. تو عام طور پہ جو ہونا چاہیے ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو, دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 25 to 30 minutes, اور اس کو ون شوڈ ٹیک اٹ ایز اے اسٹینڈرڈ انٹرویو, اور جس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کو ایک اچھے طریقے سے پینل نے اسیس کیا ہے. جو 5-7 منٹ والے انٹرویو ہوں گے یا 10 منٹ والے, اس کو اسکیچی انٹرویو کہنا چاہیے, اور یہ کینڈیڈیٹ کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جواب کو اتنا آرگنائز کرے, اتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان کرے, اور اتنا سسٹمیٹیکلی وہ کرے کہ اس کو جو پینل ہیں ان کو پر فورس اور کویشچن پوچھنے پڑیں, یا اسی میں سے سپلیمنٹری کویشچن پوچھنے پڑیں, یا کوئی ایسے لیڈنگ آنسر جیسے یہاں پہ بیسٹر صاحب نے فرمایا لیڈنگ آنسر کینڈیڈیٹ دے کہ اس سے اور کویشچن جو ہے نا پیدا ہوں, اور ایک خاص ایریا میں جو جس میں کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے کہ میری ایکسپرٹیز ہے وہ اس طرف پینل کو اگر لے کے جائے تو یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. انہیں انٹرویوز میں میں ایک مختصر سی بات کی بات ختم کرتا ہوں. انہیں انٹرویوز میں لوگ 300 میں سے 350 نمبر بھی لیتے ہیں, اور اس کے بعد 100 نمبر بھی لیتے ہیں, اور 100 سے کم نمبر بھی لیتے ہیں, اور کچھ انسٹنسز ہم نے اب یہ بھی دیکھی ہیں کہ 0 نمبر بھی لیے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس میں ایک بہت بڑی ویرائٹی ہے, بٹ اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ میکسیمم 40 منٹس, منیمم 7-8 منٹس. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اس کی پریپریشن جو ہے از اے ویری ویری لانگ وے, از اے ویری ویری لانگ ڈیوریشن. تو ون شوڈ بی مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ فار دیٹ. انٹرویو سے پہلے ابھی ایک اور پروسیس بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ رہتا ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. کیا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے انٹرویو کے کویسچنز اور انٹرویو کے پینل کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہے؟ ان کی اسیسمنٹ تو سائیکالوجسٹ کر لیتا ہے, اور وہ ایک ہمیشہ میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ کئیوں سے میری ڈسکشن بھی ہوئی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ابھار کے سامنے رکھیں پینل کے سامنے, unless there is something drastically wrong. سو یہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے اثر انداز تو ہوگی, ہیلپ فل ہوتی ہے. نیگیٹو وہ کوشش نہیں کرتے کہ نیگیٹو اپنی جو ٹریٹس ہیں بچے کی وہ ابھار کے سامنے لے کے. بہت شکریہ بیسٹر صاحب. سید محمود جاوید صاحب, ایک سوال بڑا اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور جو رزلٹ دیکھتے ہیں, بڑی چیز یہ آج کل ان کے ذہن میں بھی ہے کہ کچھ عرصے سے انٹرویو کے اندر وہ اسٹوڈنٹس زیادہ سکور کر پا رہے ہیں جن کی کوئی فورن ڈگری ہے. کیا واقعی آپ کی فورن ڈگری جو ہے وہ آپ کے انٹرویو کے سکور پہ افیکٹ کرتی ہے؟ میرے خیال میں ایسی صورت نہیں ہے. فارن ڈگری کیوں اثر انداز ہوتی ہے, کیوں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس کی 2 ریزنس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایویلویشن جو ان کا کرائٹیریا ہے فارن یونیورسٹیز کا, وہ بہت ویریڈ ہے اور بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے. ان اے وے وہ بنیادی طور پہ انشور کرتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ خوب دل لگا کے محنت کرے گا, اور اس کی بیسس کے اوپر اس کی ایویلویشن ہوگی. اور اگر وہ محنت نہیں کرتا, اگر وہ ریلیونٹ بکس نہیں پڑھتا, اگر وہ ریلیونٹ نالج ایکوائر نہیں کرتا, تو اس کا ایویلویشن اسی حساب سے خراب ہو رہی ہوتی ہے. سو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ فارن ڈگری ہولڈر ہے کہ نہیں ہے. اصل ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کا نالج بیس کتنا اسٹرانگ ہے. میں ایک عموماً ایک ٹرم استعمال کیا کرتا ہوں نقد علم کی, کہ جو انٹرویو کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس نقد علم کتنا ہے. ریٹن میں تو اس نے جو کچھ پروڈیوس کرنا تھا اس نے پروڈیوس کر دیا, اب وہ اپیئر ہو رہا ہے بیفور دی پینل, وہاں پہ اس کا نقد علم کام آنا ہے. وہ جو اس نے امبائب کر لیا ہوا ہے, وہ نالج جو اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہوا ہے, جس کو وہ فر بول سکتا ہے, اصل بات وہ ہے. اور وہ نالج جو ریلیونٹ بھی ہوگا, اب جیسے لیڈنگ آنسرز کی بات کی گئی, یہ بہت اچھی بات ہے,
آپ کا اسٹرانگ ایریا کون سا ہے؟ ہر آدمی کا ایک اسٹرانگ ایریا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کا ایوری ڈے سائنس اسٹرانگ ایریا ہوگا, کسی کا ہسٹری ہوگا, کسی کا سوشیولوجی ہوگا, کسی کو آپشنل سبجیکٹس میں سے کوئی سبجیکٹ ہوگا. اب اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی سوال آ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو لیڈنگ آنسر دے کے اس اسٹرانگ ایریا کی طرف لے جانا چاہیے, اور پھر اس کے اوپر جو اس کا نقد علم ہے اسے کام آنا چاہیے, اور وہ ریلیونٹ بولے اور پھر وہاں پہ امپریس کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو میں جو زیادہ نمبر لیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے اسپیسیفک اسٹرانگ ایریاز کے اوپر بولتے ہیں اور پینل خاموش ہوتا ہے اور صرف سن رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ان کے مارکس جو ہیں وہ اس کا میٹر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈنگ آنسرز دے کے اس اسٹرانگ ایریا کی طرف لے کے آؤ, اور پھر وہاں پہ اپنے نقد علم کا اظہار کرنا اور اچھے طریقے سے اظہار کرنا وہ بہت ضروری ہے. وہ ضروری بات ہے, یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس فورن ڈگری ہے کہ نہیں ہے. آپ کا نالج بیس اپنے آپشنل سبجیکٹس کے اوپر کتنا ہے, آپ کی کمانڈ اپنے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر کتنی ہے, یہ میٹر کرے گا. بہت شکریہ سید محمود جاوید صاحب. حسن اقبال صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال, یہ ایک متھ یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے انٹرویو کے اندر کہ جو خواتین جو ہیں جن کو سکارف لینے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے یا جو ویل کرتی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید پینل ان کو کم سکور دیتا ہے. لیکن اگر ہم آج کل جو ہے وہ فیلڈ میں دیکھیں تو بہت سی ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ جو ہے وہ پی ایس گروپ کے اندر بھی ہیں, وہ پی ایس پی گروپ کے اندر بھی گئی ہیں. کیا یہ چیز واقعی میٹر کرتی ہے کہ وہ خواتین جو ویل کرتی ہیں یا سکارف کرتی ہیں ان کو کم نمبر دیے جاتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ایسے مت بن گئی ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو کلچرل ویلیوز ہماری ہیں اور جو خواتین جن کلچرل ویلیوز کو اڈاپٹ کرتی ہیں یا پریکٹس کرتی ہیں اس کا انٹرویو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ ان کو بیسیکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی کلچرل ویلیوز کو فالو کر رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ وہاں پر انٹرویو میں ان کی جو ایکچوئل پرفارمنس ہوتی ہے, جس طریقے سے وہ اپنے انٹرویو کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ان کی جو پرسنالٹی کو پورٹری کیا جاتا ہے, اصل تو مارکنگ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ ہم ایز اے رزلٹ آف دیٹ انٹرویو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکارف والی بہت ساری بچیاں جو ہے وہ ہر گروپ میں موجود ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. مطلب مجھے اتفاق ہے, میں بعد میں سول سروسز اکیڈمی میں بھی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, ریسرچ میں بھی, اس میں بھی, تو وہاں بھی اس طرح کی بچیاں جو اسکارف استعمال کرتی ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں. اٹ مینس کہ ان کو مارکس ملے تو تب وہ مختلف گروپس میں جو ہے وہ آئیں. اور ایون مطلب ہے اب ٹھیک ہے, اب جا کے کوئی تھوڑی سی پابندی ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں کہ اسکارف ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز, تو لیکن اب اسکارف دوبارہ واپس بھی آ گیا ہے, مطلب ان اندر فارم جو ہے واپس آ گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون باہر کے ملکوں میں بھی اس قسم کی کوئی قید یا پابندی یا وہ نہیں تھی, سوائے یہ جب دہشت گردی کا زمانہ تھا تو اس میں یہ ہوا تھا. ادروائز بالکل اپنی جو کلچرل ویلیوز جن کو جو بچیاں یا بچے جس کو فالو کرتے ہیں ان کو قطعاً اس چیز پہ گھبرانے کی یا اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بھی بہت سارے بچے ٹریننگ کے لیے آئے, مثلاً جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے یا اور ایسے ایریاز سے, اور جو کہتے تھے کہ جی ہم نے یہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کے اور اسی طرح جانا ہے, تو ہم نے ان کو انکریج کیا. ڈزنٹ میٹر آپ کو جو ڈریس پسند ہے, جو ریکگنائزڈ ایک ڈریس ہے پاکستان میں, آپ شیروانی پہن کے جا سکتے ہیں, آپ ویسٹ کوٹ پہن کے جا سکتے ہیں, آپ شلوار قمیض پہن کے جا سکتے ہیں, آپ ایک نائس اچھی قسم کا سوٹ اور اچھی کلر کی شرٹ ٹائی اور وہ انگریزی لباس پہن کے جانا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایک کسی نہ کسی کلچر کا بہترین حصہ ہیں. تو اس لیے آپ اڈاپٹ کریں, لیکن اس کلچر کو پوری طرح پھر اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو انٹرویو میں بیسٹ کینڈیڈیٹ ثابت کریں, تو میرے خیال میں نتیجہ انشاءاللہ بہت اچھا نکلے گا. ڈاکٹر عرفان الرحمان راجہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں, وہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنل گرومنگ میں بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کر کے سی ایس ایس کا امتحان وہ دیتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹ جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پرسنل گرومنگ اتنی نہیں ہو سکی. ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ جو ہے وہ کیا پیغام دیں گے, ان کو کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ موزم بات یہ ہے کہ یہ ابھی متس کی بات ہم کر رہے تھے پہلے, یہ بھی ایک مت ہے کہ جی آپ
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आप तैयारी सही तरह कर सकोगे। नो, ये आज हर बच्चे के हाथ में एक एकेडमी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ये मेरे हाथ में एक कंप्यूटर है 64 या 32 गीगाबाइट का। मैं कहीं भी बैठा हूँ, इंटरनेट की आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सारे पाकिस्तान में फैसिलिटी हासिल है। अगर मेरे में तजस्सुस है, मेरे में अर्ज है सीखने की, तो इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। हमारे वक़्त तो कोई एकेडमियाँ भी नहीं थी। आज हर बच्चा यही सवाल पूछता है कि जी मैं एकेडमी ज्वाइन करूँ या ना करूँ। राइट, दे हेल्प यू अ लॉट। लेकिन जब नहीं थी तब भी हमने गुजारा किया, ना ये था ना एकेडमी थी, तब भी हमने पहली अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। सो ये भी मिथ है। लेकिन जो बच्चा राइट, आप इंस्टीट्यूशन में आते हो, ज़ाहिर है वो किसी शहर में है, वहाँ आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हासिल है जो कंपनसेट हो जाती है इससे। वहाँ आपको टीचर्स की फैसिलिटी भी हासिल है। ये चीज़ मुझे इंफॉर्मेशन दे सकती है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, वो टीचर देगा, इंटरप्रिटेशन टीचर देगा। हेल्पफुल तो होता है, लेकिन ये कहना कि जो बच्चा प्राइवेट तौर पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टडी कर रहा है वो कामयाब नहीं होगा, मैं आज के दौर में उस बात से यकीन बहुत नहीं। शुक्रिया। सैयद महमूद जावेद साहब, आपसे मेरा जो है वो सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर जो है होती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरल नॉलेज के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस में बेहतर हैं और जनरल नॉलेज में खुदा ना खास्ता कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो क्या ये कोई नेगेटिव मार्किंग होती है जनरल नॉलेज ना होने की वजह से? मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट जनरल नॉलेज की है वो तो आपके पास होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के जितने ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान अफेयर्स के जितने ब्रॉड टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं आपको पता होने चाहिए। ओके, इन डेप्थ नॉलेज किसी के पास शायद ज़्यादा होगी, किसी के पास शायद कम होगी, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो असल बात आती है वो ये आ जाती है कि आपका जो है नॉलेज बेस जो है वो क्या है, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने जो जवाब देने हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपने पहले ओपिनियनेटेड क्वेश्चन की जनरल बात नॉलेज। की थी और दूसरा आपने क्या कहा था भला? जनरल नॉलेज की। सो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जनरल नॉलेज इज़ वन स्पेसिफिक आस्पेक्ट। वो उसकी परसेंटेज क्या है, इज इट लाइक 20%, इज इट लाइक 15%, बट जो बाकी जो कुछ है वो आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और वो है आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपके नॉलेज का समंदर है, और उस समंदर का इजहार करना वो आपके ऊपर लाजिम है। जो पैनलिस्ट हैं उनको एहसास होना चाहिए कि आपके पास जो इल्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो इम्प्रेस कर सकेगा और जो आपको बेसिकली आगे लेके जाएगा दूसरे बच्चों के मुकाबले में। कंपटीशन है ना, अब कंपटीशन में अगर 20,000 लड़का अपीयर हो रहा है और इंटरव्यू में अगर कोई से 2,000 लड़का या 1,000 लड़का अपीयर हो रहा है और पोस्टें सिर्फ है 200 के आसपास, तो आपने 200 में रहना है। और अगर आपने स्पेसिफिक ग्रुप किसी में जाना है तो आपने पहले 20 में रहना है या पहले 10 में रहना है। अब पहले 10 में रहने के लिए आपको एक एज लेना पड़ेगा। वो एज आपको कहाँ से मिलना है? वो एज आपको मिलना है आपकी नॉलेज बेस से। जैसे मैंने कहा कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसका नक्द इल्म इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी उसका इजहार हो पा रहा हो, और उसकी वर्बल जो है जेस्चर्स उससे भी उसका इजहार हो पा रहा हो, तब वो अच्छा स्कोर बहुत लेने में शुक्रिया। कामयाब हो। डॉक्टर हसन इकबाल साहब, अभी एटिकेट्स ऑफ इंटरव्यू पर बात हो रही थी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी सुनने के अंदर आई हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात कहते हैं कि पैनल जो है वो डिस्करेज करता है कि अगर स्टूडेंट स्माइल करता है ड्यूरिंग दी इंटरव्यू, और दूसरे जो नॉन वर्बल जो स्टूडेंट की कम्युनिकेशन होती है जब वो सवाल सुन रहा है, उसका आई कांटेक्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, ज़रा स्टूडेंट्स की को ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए, उनकी ये मिथ्स ज़रा दूर कर दीजिए। देखें, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसी तरीके से बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और उन पर बाकायदा पैनल जो है वो तवज्जो देते हैं कि जब सवाल किया जा रहा है तो कैंडिडेट उसको किस तरीके से सुन रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसकी कंप्रीहेंशन पावर किस तरह से है जो है। दूसरी बात यह है कि किस हद तक आप
एक प्लेजेंट डिमीनर शो कर रहे हैं और किस तरीके से आप उस सिचुएशन की जो एक जो प्रेशर टाइप वो सिचुएशन है उसको किस तरीके से आप सस्टेन कर रहे हैं जो है ना, इस चीज़ को भी उसमें देखा जाता है। तो जो बेस्ट इसमें चीज़ है वो ये है कि लुक लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे तो दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। अगर आप बहुत टेंस हो जाएंगे दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। आप एक नॉर्मल सिचुएशन में रहने एज फॉर एज पॉसिबल, मैं ये इसलिए रिपीट करूँ एज फॉर एज पॉसिबल कि एक सिचुएशन तो है, एवरीबॉडी नोज़ कि इसमें थोड़ा हाइपर भी इंसान होने की टेंडेंसी उसमें आ सकती है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है। तो लेकिन कितना अपने आप को आप नॉर्मल रख सकते हैं दैट इज़ गोइंग टू पे एक्चुअली जो है। और गैर ज़रूरी तौर पर स्माइल करना, कोई इस किस्म के इशारे और वो करना, हाथों की गैर ज़रूरी मूवमेंट जो है, और इसके अलावा इस किस्म के जो मतलब है सर को बार बार दाएं बाएं हिलाना या बॉडी को हिलाना, ये चीज़ें को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की जाती। तो आप बिल्कुल सिट एज ए नॉर्मल पर्सन और ओकेजन के मुताबिक आप थोड़ा बहुत अगर हाथों की मूवमेंट करनी है तो उसके अलावा बाकी एक नॉर्मल उसकी तरह आप वो करें। और यू शुड बी एड्रेसिंग द पैनल rather than a member who has asked you the question, you should be addressing the panel. I mean to say कि जिसने क्वेश्चन किया है उनको हो सकता है आप ज़्यादा देर एड्रेस करें, बट यू शुड लुक एट रेस्ट ऑफ द पैनल ऑल्सो, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि कैंडिडेट इज़ एड्रेसिंग द पैनल रादर देन अ सिंगल मेंबर और ही इज़ फोकस्ड ऑन दैट पर्सन हु हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आई कॉन्टेक्ट जो है, मतलब बाज़ कैंडिडेट हमने ये भी महसूस किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग सम टाइम कि वो नीचे देखना शुरू कर देते हैं या दाएं बाएं देखना शुरू कर, ये सम टाइम दे डू नॉट हैव दैट, जिसको मैं करेज कहूँगा कि आई कांटेक्ट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, तो वो भी एक नेगेटिव क्वालिटी की तरफ चला जाता है। तो आई कांटेक्ट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो आदमी एक कम्युनिकेट जब कर रहा होता है दूसरे के साथ, एक अदब का जो पहलू है उसको भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो सब नॉलेजेबल भी हैं, एज में भी बड़े हैं, उसको भी मलहूज़ खाते रखना चाहिए। और इसके अलावा जो और लवाजमात हैं एक फॉर्मल ओकेजन के, उनको मेरे ख्याल में ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल के इन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन इकबाल साहब, एम्बेसडर इरफानुर रहमान राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सईद महमूद जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुंचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो अब इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करने लगे हैं, उनको आज का प्रोग्राम जो है काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए साबित होगा। मैं दुआ भी करता हूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने करम किया है और आप पहले अपने इम्तिहान के अंदर पास हुए हैं, आप अपने बाकी साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू में भी पास हों और अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन के साथ आप इस मुल्क और कौम को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया।